ابھی آپ دیکھو کیسر راجہ صاحب کا اور انجینئر صاحب کا ٹاکرا چل رہا ہے. کیسر راجہ صاحب اصل میں مولویوں کے پاس جا رہے ہیں نا, انہوں نے یہ پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں کہ ایک دفعہ انجینئر صاحب نے بول دیا کہ فقہ حنفی میں ہے کہ بیل مچھلی حلال نہیں ہے. اور یہ عدالتی خلا پہ جو آج کل وہ میرے خلاف جو انجینئر علی مرزا صاحب نے کلپ بنایا, میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا لیکن انہوں نے جو کیونکہ میرا نام لے کے دوبارہ سے رد کرنا شروع کر دیا ہے, اپنے فینس کو ذمے میں لگایا ہوا ہے, پھر میرا نام بھی لے رہا ہوں تو میں احترام کے ساتھ نام لے رہا ہوں. انجینئر علی مرزا نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو فقہ حنفی کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا, یہ خلا کے مسئلے میں حنفیوں کا ایسا ہے. انجینئر صاحب کائنڈلی آپ کے گزارش ہے ایسا نہیں ہے. ہم اتنے براڈ مائنڈیڈ ہیں اس مسئلے میں کہ بالفرض اول تو جس طرح آپ بتا رہے ہو نا کہ فقہ حنفی میں نہیں ہے, وہ تو ایسا ہے نہیں. اگر بالفرض فقہ حنفی کے بجائے فقہ شافی میں بھی گنجائش ملتی نا تو ہم اس میں فقہ حنفی چھوڑ دیتے مظلوم عورتوں کو ظلم سے بچانے کے لیے, اور چھوڑا ہے ہم نے. فقہ مالکیہ پہ فتویٰ نہیں دیا ہم نے کیا, ہم اس میں بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں. مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے, آپ اپنی جگہ سے 1 انچ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس اس عدالتی خلا جو اس وقت چل رہا ہے کورٹ میں, اس پر نہ آپ کے پاس قرآن ہے نہ آپ کے پاس حدیث ہے. اور آپ کو میرے یہ دعوے پہنچ بھی رہے ہیں جن پہ آپ ریئیکشن ریکارڈ کروا بھی رہے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے مفتی صحیح کہہ رہا ہے اور آپ نے وہ حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں, پھر بھی آپ رجوع نہیں کر رہے ان سے, اور ہم نے پھر بھی آپ کو معاف کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں تو دودھ دو اور تو 4 کی طرح دکھا سکتا ہوں, ہے ہی نہیں نا کچھ, کہاں سے ملے گا. جو حدیثیں آپ پیش کر رہے ہو ان کا ترجمہ تو کرو آپ. بھائی یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں, بہت بڑے شخصیت پرست ہوتے ہیں وہ. ابھی آپ دیکھو کیسر راجہ صاحب کا اور انجینئر صاحب کا ٹاکرا چل رہا ہے, آپ نیوٹرل ہو کے غور کرو گے نا کیسر راجہ پر. اب ان پہ کیسر راجہ پہ الزام لگا دیے کہ یہ مدرسوں میں آ رہے ہیں, مدرسوں میں نہیں. یہ جامعۃ الرشید بھی دورہ ہوا نا کیسر راجہ صاحب کا, تو یہ اصل میں جن مفتیوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں مولویوں نے ان کو بیوقوف بنایا. یہ مدرسوں کی یہ خوبی تھی کہ ایک آدمی جو مولوی نہیں ہے دیکھا کہ جب یہ الحاد کے خلاف ایک اچھا کام کر رہا ہے تو مدرسوں نے نہ دیوبندیت دیکھی نہ بریلویت دیکھی, براڈ مائنڈیڈ ہو کے کہا کہ آؤ یار, ہو سکتا ہے ہمیں آپ سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے. علماء نے یہ کہا, یہ تو علماء اپنے مقام سے بہت نیچے آ گئے. اس سے یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ مدرسے والے تنگ نظر ہوتے ہیں, یہ الزام کیا ہو رہا تھا غلط. تو اس میں تو تعریف کرنی چاہیے تھی جامعۃ الرشید کی. یار اس بندے کی نہ داڑھی بھی پراپر نہیں ہے اور وہ بالکل ایک طالب علم بھی نہیں, یعنی مدرسے کا طالب علم بھی نہیں ہے. وہ تو بالکل وہ اپنے آپ کو حنفی بھی نہیں کہتے. مجھے نہیں پتا وہ کیسر راجہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, شافی کو کرتے ہیں, یہ کیا ہے حدیث, مجھے ابھی تک نہیں پتا, ہم نے پوچھا بھی نہیں. ہمارے یہ مسائل ہی نہیں ہے نا, ہمارے لیے کوئی ان چیزوں کی اتنی زیادہ ویلیو تھوڑی ہے. ہاں اس کی ہے کہ جو ان چیزوں میں الجھا رہا ہو لوگوں کو, تو کیسر راجہ صاحب ان چیزوں میں نہیں الجھاتے لوگوں کو. تو جب وہ جامعۃ الرشید آئے تو میں تو بڑا خوش ہوا. میں نے کہا یار مجھے پاس ٹائم ہوتا میں آپ کی ورک شاپ میں لازمی بیٹھتا تاکہ مجھے آپ سے سیکھنے کا, اور واقعی میں بیٹھتا, میں مذاق تھوڑی کر رہا تھا, لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا. ہو سکتا ہے جو باتیں آپ سکھا رہے ہو ہمیں پہلے سے آتی ہوں, لیکن اس کا بھی تو امکان ہے یار کچھ ایسی باتیں بتائیں جو ہمیں نہیں پتا ہوں. 100% دنیا میں کون کامل ہو سکتا ہے؟ آتی ہوں گی تو ریوائز ہو جائیں گی, نہیں آتی ہوں گی ہو سکتا ہے 100% ہمیں نہ آتا ہو جو آپ بتا رہے ہو, کچھ بھی نہ پتا ہو ہمیں اس بارے میں. تو اس میں ہم براڈ مائنڈیڈ, تو اس میں مدرسوں کی تعریف بنتی تھی یار یہ تو ہر طبقے کے لیے ان کے دروازے کیا ہیں کھولے ہوئے ہیں. لیکن اب وہی تعریف کیونکہ آپ نیگیٹو سوچ سے دیکھ رہے ہو تو وہی الزام بن گئی ہے. کیسر راجہ صاحب اصل میں مولویوں کے پاس جا رہے ہیں نا, تو انہوں نے یہ پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں. تو اس لیے بھائی یہ بار بار میں ایک ہی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں, اللہ کرے یہ فرقوں کی عذاب سے آپ بچو. تو بچنے کا طریقہ میں نہیں کہہ رہا آپ دیوبندی بناؤ یا اپنے نام کے ساتھ دیوبندیت کا لیبل لگاؤ, قطعاً نہیں. یہ تو میں نے اتنی ڈیٹیل تھی تو بتا دیا کہ ہمارے وہی نظریات ہیں, ورنہ میں اپنے نام کے ساتھ دیوبندی نہیں لگاتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں قرآن و سنت میں اختلاف ہوگا تو اتنا ضرور ہے کہ ہم بالکل بے لگام نہیں ہیں, بلکہ اپنے چاروں فقہ میں سے ایک کو آپ کیا کر لو, فالو. آپ فقہ شافی کو فالو کر لو اگر حنفی پسند نہیں ہے, آپ فقہ مالکیہ کو فالو کر لو, آپ فقہ حنبلی کو فالو کر لو. چاروں سے نکلنے کی بے لگام مت ہو جاؤ, کیونکہ یہ آگے بے لگام شتر بے لگام اونٹ ہے. ہر آدمی قرآن و سنت کے نام پہ بھجن بیچ کے لوگوں کا بیڑا غرق کر دے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو انجینئر صاحب سے دوبارہ میں معذرت, میرا مقصد آپ سے اسی اسٹائل میں بحثیں شروع کرنا نہیں ہے جو پہلے کی ہیں, سمجھتے ہو, ایسا نہ ہو پھر وہی کلپ بازی شروع ہو جائے. لیکن ایسا ہے نہیں جیسا آپ کائنڈلی آپ کی مکمل رسپیکٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں نا, میرے بیانات پہ ریئیکٹ کر رہے ہیں, پہلے میرا بیان چل رہا ہے پھر آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں, وہ ریئیکشن غلط ہے آپ کی, ٹھیک نہیں ہے. آپ کے جو ریفرنسز ہیں بعض دفعہ وہ ٹھیک نہیں ہوتے, بعض دفعہ ریفرنس ٹھیک ہوتا ہے, اس حدیث میں وہ مضمون ہوتا نہیں ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں. اور آپ فقہ حنفی پہ بھی غلط الزام لگا رہے ہوتے ہیں. فقہ حنفی میں ایک دفعہ انجینئر صاحب نے بول دیا کہ فقہ حنفی میں ہے کہ بیل مچھلی حلال نہیں ہے. کہاں لکھا ہوا ہے فقہ حنفی میں ہے بیل مچھلی حلال؟ جب مچھلی ہے تو کیوں نہیں حلال ہے؟ تو یہ نا, ہاں کسی پاگل نے لکھ دیا ہو تو اس کے ہم ذمہ دار تھوڑی ہیں. فقہ حنفی کے معتبر کتابوں میں دکھاؤ.